فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16۔ یہاں پر ہم پچھلی نشست میں جیسے پڑھ رہے تھے تیسری فصل کا، جس کا ہم نے آغاز کر دیا تھا، جس پہ امام علی رضا علیہ السلام کے معجزات کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور کل 70 معجزات ہیں اس کتاب میں، جبکہ ہم نے 20 پڑھ لیے تھے پچھلی نشست میں جب آپ سے خدا حافظ کہا، اور اب ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں معجزے کا نمبر 21 ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 145 ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ریڈنگ کا۔ لکھا ہے کتاب عیون میں حسن بن علی وشا کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے میری طرف غلام بھیجا کہ جس کے پاس میرے نام رقہ تھا، کہ جس میں لکھا تھا کہ میری طرف فلاں جگہ کے کپڑے بھیجو۔ میں نے غلام کو رقہ دیا کہ میرے پاس نہیں۔ امام علیہ السلام نے پھر بھیجا کہ تو نے حسن کو پہنچانا چاہا کہ جس کا میں نے حکم دیا تو بھول گیا ہے، تو اس وقت دیکھا تو وہ وہاں پر تھے۔ اور اب آئیے 22 نمبر کا والا معجزہ پڑھتے۔ لکھا ہے کتاب کشی اپنی کتاب نہیں ہے، میرے خیال ہے کتاب کا نام تو رجال ہے۔ کشی اپنی رجال میں خلف بن حامد سے وہ ابو سعید غدری سے وہ حسین بن بشار سے نقل کرتا ہے کہ جب امام موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے تو میں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس آیا، اور میرے عقیدے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا تھا، مگر دل میں خیال آیا کہ ان سے کچھ سوال کروں، اگر جواب نہ دیں تو پھر ان کی تصدیق کروں۔ جب میں مدینے روانہ ہوا اور عمرہ الف میم رے الف حمزہ عمرہ یا امرا کے مقام پر پہنچا اور امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور ارادہ کیا کہ ان سے بزرگوار کے بارے میں سوال کروں، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پہلے گفتگو شروع کی اور فرمایا، اے حسین، اگر تو خدا کو بغیر حجاب کے دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا، پس آل محمد کو ولایت دی ہے کہ وہ ولی امر جو ان میں سے ہے اسے دیکھے، میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں، اس کی طرف سے ولی ہوں۔ حسین نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے والد کی موت اور آپ کی امامت کے بارے میں پوچھوں، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو شدت امر سے ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر تھوڑے سے خاموش ہوئے اور فرمایا کہ تیرے امر کی خبر دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، تو امام علیہ السلام نے میرے دل کی بات بتا دی، میں نے واقفیہ مذہب چھوڑ کر حق کو قبول کر لیا۔ آئیے نمبر 23 پہ معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قطب راوندی خرائج میں محمد بن زید رازی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ جب ہارون نے امام علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے بلایا تو ایک آدمی خوارج سے اپنے ہاتھ زہر آلودہ آیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس سے ان کی حجت کے بارے میں سوال کرو، اگر بتا دے تو اجازت دے، ورنہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھا، نہ بتا سکا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے درست جواب دے تو ٹھیک، ورنہ مامون کا سپاہی ایک برا نقشہ بنا کر آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے خارجی، اگر تجھے درست جواب دوں تو جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے اور آستین میں رکھ کر آیا ہے توڑ دے گا؟
تو وہ خارجی متحیر ہوا اور اس نے آستین سے نکال کر پھینک دی اور کہنے لگا آپ ابن رسول ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا نہیں پہچانتے کہ یوسف نبی کا بیٹا نبی تھا اور عزیز مصر کافر تھا، رجعتی علی خزائن الارض انہو علیم، تو میں رسول کی اولاد سے ہوں۔ تو وہ امام علیہ السلام پر ایمان لایا اور کہنے لگا کہ آپ صادق ہیں۔ سامعین، یہاں پہ یہ جو رجتی علی خزائن الارض انہو علیم جو تھا، اس میں زیر زبر پیش کچھ نہیں تھا، بہرحال میں نے پڑھ دیا ہے۔ اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے اور آپ درگزر کیجیے گا۔ پھر لکھا ہے نمبر 24 پہ ہم آئے، لکھا ہے کہ خرائج میں اسماعیل بن مہران کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک دن آیا اور جزیہ ہے یا ہریہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انک کی وجہ سے، کیونکہ اس کتاب میں انک بہت پھیلی ہوئی ہے، ہم PDF سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک دن آیا اور ہریہ کے مقام پر احمد بزنتی سے عمر وسن یا عمر وسن کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ احمد نے کہا کہ ہم امام علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، کہ وہ بتائیں گے کہ ہم امام علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے اور دوسری باتیں کرتے رہے، یہ پوچھنا بھول گئے۔ امام علیہ السلام نے احمد سے فرمایا اے احمد تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 39 سال۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لیکن میری عمر 43 سال ہے۔ اور اب آئیے 25 نمبر پہ معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ دلائل حمیری میں سلیمان بن جعفر جعفری کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے کنیز خریدو کہ جو فلاں فلاں خصوصیات کی حامل ہو۔ میں نے کنیز خریدی اور امام علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ صاحب کنیز نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں کنیز کے فراق و جدائی میں بے آرام ہوں، میں اس کی دوری سے تحمل نہیں کر سکتا۔ اس حال میں دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھ سے کہا امام رضا علیہ السلام سے کہو کہ وہ کنیز مجھے واپس کر دیں اور پیسے واپس لے لیں۔ لکھا ہے سلیمان جعفری کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا تو دیوانہ ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام سے یہ کہوں؟ وہ خود امام علیہ السلام کے پاس میرے ساتھ آیا۔ امام علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ کہے فرمایا سلیمان صاحب کنیز کو واپس لینا چاہتا ہے، اس سے پیسے لے لو اور کنیز لوٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا؟ ہاں ایسے ہی عرض کیا، میں شرم کر رہا تھا کہ کیسے آپ سے عرض کروں۔ اسی طرح کنیز واپس دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد صاحب کنیز واپس پھر سلیمان کے پاس آیا اور کہا کہ ہم کنیز سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ پھر امام علیہ السلام کے پاس آیا قبل اس کے کہ کہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ کنیز دے اور پیسے لے، تو ہاں کوئی مانے نہیں، کنیز لے لو اور پیسے دے دو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ اور اب آئیے نمبر 26 پہ لکھا ہے حسن بن علی وشا کہتا ہے کہ ہجے کرتے ہیں جیم ریزے ہجرز سے میں نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام قبل از جمع وضو کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کا جواب ارشاد فرمائے۔ حسن وشا کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ امام علیہ السلام نے قبل اس کے کہ مسئلہ عرض کروں فرمایا کہ ہاں میرے جد امام صادق علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ جب جمع کا ارادہ کرتے تو پہلے وضو کرتے۔ لکھا ہے تکرار کی صورت میں وضو کا بھی تکرار کرتے۔ راوی کہتا ہے کہ میں فلاں بن حجرز کے پاس واپس آیا اور جواب دیا کہ امام علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے، قبل اس کے کہ سوال کروں جواب دیا ہے۔ نمبر 27 پہ ہے معجزہ کہ بہار میں عیون المعجزات سے روایت حسن بن علی وشا نقل کرتا ہے کہ ایک آدمی خراسان کے ارادے سے نکلا، اسے اس کی لڑکی نے ایک حلہ دیا کہ اسے فروخت کر کے فیروزہ لے آنا۔ وہ کہتا کہ جب میں مقام مرو میں پہنچا تو امام رضا علیہ السلام کے ایک خادم نے مجھ سے کہا کہ ایک دوست دار اہل بیت کا انتقال ہو گیا ہے کہ ایک کفن کی ضرورت ہے، تو اپنا حلہ میرے ہاتھ فروخت کر دے تاکہ اسے اس کے ساتھ کفن کے لیے استعمال کروں۔ اس مرد کوفی نے کہا کہ میرے پاس کوئی حلہ برائے فروخت نہیں ہے۔ خادم نے امام رضا علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسے جا کر میرا سلام کہہ دے اور اسے میرا یہ پیغام پہنچا کہ تیری لڑکی نے
جو حلہ فروخت کرنے کے لیے دیا ہے کہ وہ فیروزہ اس کے بدلے خریدے تو وہ فیروزہ وہ خرید کر لے۔ یہ سن کر بڑا تعجب کرنے لگا اور حلہ نکال کر اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ اس کوفی کا بیان ہے کہ میں نے یہ سوچ کر وہ بڑے باکمال ہیں ان سے چند سوالات کرنا چاہا اور اسی ارادے سے ان کے مکان پر گیا، لیکن اتنا ازدحام تھا کہ ان تک نہ پہنچ سکا۔ دور کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک غلام نے ایک پرچہ لا کر دیا اور کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ پرچہ عنایت فرماتے ہوئے کہا ہے کہ تیرے سوالات کے جواب اس میں مرقوم ہیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو واقعاً میرے سوالات کے جوابات تھے۔ میں نے کہا اشہد اللہ و رسولہ، امام علی علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں خدا اور اس کے رسول کی، اور آپ حجت خدا ہیں، اور خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر میں کھڑا ہوا اور اپنے دوست سے کہا کہ کیسے تیری طرف جلدی کروں۔ میں نے کہا میری حاجت و ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اس وقت میں لوٹ گیا کہ ان کی زیارت کروں۔ پھر میں نے اس کے بعد ان کی زیارت کی۔ سامعین، اب 28ویں نمبر پہ جو معجزہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کتاب بہار میں مناقب سے نقل ہے کہ سلیمان جعفری کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کا گھر لوگوں سے پر تھا، لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے اور امام علیہ السلام ان کو جواب دے رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ انبیاء سے ہیں۔ جب لوگ چلے گئے تو امام علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے سلیمان، ائمہ معصومین علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل ان کو انبیاء خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ انبیاء نہیں ہیں۔ اور اب آئیے نمبر 29 پہ لکھا ہے کہ اسی طرح کتاب بہار میں ہے کہ ایک آدمی اولاد انصار سے آیا، اس کے پاس صندوقچہ تھا کہ اس کی مثل میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا اور 7 بال نکالے اور کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ان میں سے 4 کو جدا کیا اور چومنے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے باقی 3 اٹھا کر آگ میں جلا دیے۔ پھر 4 بالوں کو ہاتھوں میں لیا تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگے۔ اور اب آئیے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 30 پر جو معجزہ ہے کہ اصول کافی میں غفاری سے روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول خدا کے آزاد کردہ ابو رافع کی آل اولاد میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کچھ لینا تھا۔ اس نے مجھ سے بڑے مبالغہ و اصرار کے ساتھ اپنی چیز کے متعلق مطالبہ کیا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو نماز صبح کے وقت مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور امام رضا علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ اور اس زمانے میں امام علیہ السلام مقام عریض عین ر زواد میں رہتے تھے۔ پھر جس وقت آپ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام گھر سے باہر نکل چکے ہیں اور گدھے پر سوار ہیں۔ آپ کے بدن پر قمیص اور ردا ہے۔ جب میری طرف نگاہ کی مجھے شرم آئی کہ امام علیہ السلام سے کچھ کہوں۔ جب امام علیہ السلام میرے قریب آئے تو کھڑے ہو گئے اور مجھ پر نگاہ کی۔ میں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا اور وہ ماہ رمضان کا زمانہ تھا۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ کے فلاں غلام نے مجھ سے کچھ لینا ہے، خدا کی قسم اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ امام علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ وہ مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ خدا کی قسم میں نے امام علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا طلبکار کافل فرے ہے، اور میں نے اس کے قرض یا کسی چیز کا نام بھی نہیں لیا۔ پھر مجھے امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک بیٹھے رہو۔ میں وہاں شام تک بیٹھا رہا، نماز مغرب وہیں پر پڑھی۔ امام علیہ السلام نہ آئے اور میں روزے سے تھا۔ میرا سینہ تنگ ہوا اور میں نے چاہا کہ واپس چلا جاؤں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام آ رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت تھی اور سائل و فقراء امام علیہ السلام کے راستے پر بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں صدقہ دیا اور گزر کر گھر چلے گئے۔ پھر باہر آئے اور مجھے بلایا۔ میں کھڑا ہو گیا، امام علیہ السلام کے ساتھ مکان کے اندر گیا اور آپ بیٹھ گئے اور میں بھی بیٹھ گیا، اور میں ابن مسیب امیر مدینہ کی باتیں کرنے لگا اور اکثر امام علیہ السلام کے ساتھ ابن مسیب کے متعلق گفتگو کرتا رہتا تھا۔ جب میں باتوں سے فارغ ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ تو نے افطار کیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حکم دیا، میرے لیے کھانا لایا گیا اور میرے سامنے رکھا گیا، اور امام علیہ السلام نے ایک
غلام کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ میں نے اور اس غلام نے مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس تکیے کو اٹھاؤ اور جو کچھ اس کے نیچے ہے وہ لے لو۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے چند دینار تھے۔ میں نے وہ دینار اٹھا کر تھیلی میں رکھ لیے اور آپ نے اپنے غلاموں میں سے 4 افراد سے کہا کہ وہ مجھے گھر تک چھوڑائیں۔ اب آئیے نمبر 31 پہ لکھا ہے کہ کتاب بہار میں روزتہ ریواؤ زوات تہ سے عبداللہ بن ابراہیم غفاری ایک طولانی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت مقروض ہوں اور مجھے قرض لینے والا اذیت دے رہا ہے۔ جب میں اسے امام رضا علیہ السلام کے پاس لے گیا اور جب ہم امام علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ مجھ سے فرمایا کھانا کھاؤ۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب دسترخوان اٹھا لیا گیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس مسلح کو اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا تو 3 دینار تھے اور پھر ان میں اور دیناروں کا اضافہ کر کے دیا کہ جن پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری جانب لکھا تھا کہ ہم تجھے یہ دینار مسکوک دیتے ہیں، میم سین کاف واو کے دیتے ہیں، تو تیرا فرض نہیں قرض ہونا چاہیے، تیرا قرض ان سے پورا ادا ہو جائے گا اور باقی ان دیناروں کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، ایک پہرے دار رات کو ابن مسیب کی طرف سے گردش کرتا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے آپ کے غلاموں کے ساتھ دیکھے۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، اصحاب اللہ لکل ارشاد، خدا تجھے شر سے ہدایت تک پہنچائے۔ ان سے فرمایا کہ اس جگہ تک وہ میرا ساتھ دیں جب تک میں نہ کہوں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ پھر وہ میرے ساتھ آئے یہاں تک کہ میں اپنے مکان کے قریب پہنچ گیا اور مانوس ہوا تو میں نے انہیں واپس کر دیا۔ میں نے چراغ منگوایا اور اس رقم کو دیکھنے لگا تو وہ 48 دینار زر سرخ تھے اور اس آدمی نے مجھ سے 48 دینار لینے تھے، اور ان دیناروں کے درمیان ایک دینار تھا جسے میں نے دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے۔ اس کا حسن مجھے بھلا لگا اور اسے لے کر میں نے چراغ کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ واضح خط میں اس آدمی کا حق تیرے ذمے 48 دینار ہے اور باقی تیرے لیے ہیں۔ لکھا تھا خدا کی قسم میں نے آدمی کی طلب کو جو میرے ذمے تھی معین نہیں کیا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے میرے بتائے بغیر مجھے اس دینار کے ذریعے بتایا۔ سامعین یہاں پہ یہ مکمل ہوا، لیکن یہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہی معجزہ تھوڑے سے مختلف انداز میں ہم سے پہلے اسی کتاب کے ہو سکتا ہے پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 32 پہ لکھا ہے علی بن ابراہیم اپنے باپ سے اور وہ بعض اصحاب سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام حج کے ارادے سے مدینے سے روانہ ہوئے جس سال ہارون حج کے لیے گیا تھا۔ جب امام علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب پہنچے جو راستے کے بائیں طرف ہے اور اس کا نام فارغ ہے، فے الف رے غین، امام علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا فارغ کا بنانے والا اور اس کا خراب کرنے والا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے اس کے کلام کا مفہوم نہ سمجھے تو یہاں تک کہ ہارون اسی جگہ پہنچا تو وہاں اترا اور جعفر بن یحییٰ برمکی اس پہاڑ کے اوپر گیا اور حکم دیا کہ اس پر ہارون کے لیے ایک بیٹھنے کی جگہ درست کریں۔ پھر جب مکے سے واپس آیا تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھا اور حکم دیا کہ اس بنی ہوئی جگہ کو خراب کر دے۔ پھر جب ہارون عراق میں پہنچا تو جعفر بن یحییٰ برمکی قتل ہوا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور اب آئیے نمبر 33 پر پڑھتے ہیں، لکھا ہے رجال کشی میں نظر بن صباح سے، وہ اسحاق بن محمد سے، وہ محمد بن عبداللہ اور پھر ان سے وہ احمد بن محمد بن مترمیم تویرے اور زکریا لولوئی سے کہ ابراہیم بن شعیب کہتا ہے کہ میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اہل مدینہ کا میرے ایک جانب آ کر بیٹھا اور گفتگو کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کیا میں اہل عراق سے ہوں؟ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں امام رضا علیہ السلام کا غلام ہوں۔ مجھ سے کہا میں تیرے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہا یہ رقع امام علیہ السلام نے دیا کہ تمہیں دوں۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے ایک خط لکھ کر امام علیہ السلام کو دیا
اس طرح لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی طرف سے مجھے خط ملا اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں دلائل و براہین کی خبر معلوم ہوئی، اب مجھے میرے نام، میرے باپ اور بیٹے کا نام بتاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے خط اسے دیا تو دوسرے دن مجھے امام علیہ السلام کا لکھا ہوا جب خط ملا۔ جب میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں میرا نام اور باپ کا نام اس طرح لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من آبائکا شعبن و صالحن، کہ آپ کے باپ کا نام شعیب اور صالح اور تیرے آباء و اجداد محمد اور فلاں فلاں ہیں۔ اس میں اور نام بھی تھے کہ جن سے میں واقف تھا۔ بعض اہل مجلس نے اسے کہا کہ جان لے کہ جس طرح لکھا ہے امام علیہ السلام نے لکھا وہ سب کچھ سچ ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ کتاب بہار میں مناقب سے اسی طرح لکھا ہے، اور اس آخر میں لکھا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ تیرا خبیث نام ہے، یعنی تو ولد زنا ہے، کہ تو نہیں جانتا امام علیہ السلام نے تجھے تیرا تعارف کرایا ہے۔ اور اب آئیے نمبر 34 پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم صدوق کتاب عیون میں محمد بن داؤد کہتا ہے کہ میرا بھائی امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا، اس نے آ کر بتایا کہ محمد بن جعفر موت کی کشمکش میں تھا۔ امام رضا علیہ السلام اور ہم ان کے ساتھ اس کے پاس گئے، اس کے پاس اسحاق بن جعفر اس کا بھائی، اور ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ اہل مجلس نے برا محسوس کیا، بعض نے کہا کہ امام علیہ السلام دشمنی کی وجہ سے مسکرائے اپنے یعنی چچا پر۔ تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ پر قربان، کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا مسکرانا ان کو برا لگا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسحاق کے رونے سے تعجب کیا اور مسکرایا کہ وہ مر جائے گا، خدا کی قسم محمد بن جعفر زندہ رہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے ہی ہوا کہ محمد بن جعفر ٹھیک ہو گیا اور اسحاق پر موت آ گئی۔ اور اب آئیے نمبر 35 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رجال کشی میں ہمدویا حسن بن موسیٰ سے، وہ حسین بن قاسم سے کہتا ہے کہ بعض اولاد جعفر علیہ السلام پر موت کا وقت آ گیا اور ساتھ آ گیا، امام رضا علیہ السلام دیر سے آئے۔ میں غمگین ہوا کہ امام علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آنے سے کیوں دیر کر رہے ہیں۔ پھر جب آئے تو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے اور اٹھ کھڑے ہوئے تو حسین کہتا ہے کہ میں بھی کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ کا چچا اس حال میں ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرا چچا فلاں دن دفن ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ان کو اسی دن دفن کیا کہ جس دن کا فرمایا تھا۔ حسن بن خطاب کہتا ہے کہ حسین بن قاسم نے اس کے بعد امام علیہ السلام کی امامت اور حق کا اعتراف کیا۔ اور اب آئیے نمبر 36 پر لکھا ہے کہ کتاب عیون میں حسین بن موسیٰ بن جعفر بن محمد علوی کہتا ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے پاس تھے اور ہم سب قبیلہ شعبان بن ہاشم سے تھے، تو جعفر بن عمر علوی کا ہم سے گزر ہوا تو وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے غریب و نادار قسم کی حالت میں تھا۔ ہم میں سے بعض اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جعفر بن عمر کی حالت پر تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب اسے ثروت مند دیکھو گے کہ وہ کثیر المال اور اولاد ہوگا۔ چند ماہ گزرے تھے کہ وہ والی مدینہ بن گیا اور ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ اور اب سامعین نمبر 37 پہ موضوع پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون میں اسحاق بن موسیٰ کہتا ہے کہ میرے چچا محمد بن جعفر مکے کی طرف گئے اور لوگوں سے اپنی بیعت لی اور وہاں کے گورنر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے پاس ہم کو لے کر چلے اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا اپنے باپ و بھائی پر جھوٹ نہ بولو، یہ امر تمام نہیں ہوگا۔ پھر وہ مدینہ گیا تو میں بھی ساتھ تھا کہ تھوڑے سے عرصے میں عیسیٰ جالودی آیا اور اس نے اس کو شکست دی اور ممبر پر جا کر کہا کہ اس امر خلافت کے حقدار مامون ہیں، اس میں مجھے بھی حق نہیں۔ پھر وہ خراسان کی طرف گیا تو جرجان کے مقام پر ان پر موت واقع ہوئی، یعنی محمد بن جعفر جرجان جا کر فوت ہو گئے۔ پھر لکھا ہے نمبر 38 پر کہ عیون کتاب میں محمد بن اشرم الف سے ریمیم اسرم سے منقول ہے کہ جو محمد بن سلیمان علوی مدینے کا سپاہی ہے کہ ابو سرایا
کے زمانے میں اس نے سب کو جمع کیا کہ جو قریش سے تھے، ان سب نے اس کی بیعت کی۔ تو ان سے کہا کہ ہم جب امام رضا علیہ السلام کے پاس گئے تو سب ساتھ چلنا۔ پھر ہم کو حکم دیا محمد بن سلیمان نے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ آپ کے اہل بیت نے اجتماع کیا اور سب نے آپ کی بیعت پر اتفاق کیا ہے۔ اگر مجھے وہاں دیکھو گے کہ میں ہمرا ہے میم رے الف حمزہ کے مقام پر آ جاؤں گا، میرا سلام کہنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 20 دن گزریں گے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہم وہاں ہمرا کے مقام پر چند دن ٹھہرے۔ جب 18 دن گزرے تو ہمارے پاس امام علیہ السلام کی طرف سے قاصد آیا اور کہا امام علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، عیسیٰ جالودی ہمارے پاس آ کر ہم سے جنگ کی اور ہم کو شکست دی۔ میرے خیال ہے یہاں پہ یوں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ جالودی نے ہمارے پاس آ کر ہم سے جنگ کی اور ہم کو شکست دی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 20 دن ہو گئے یا نہیں۔ سامعین یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ نمبر 39 پر پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب عیون میں حسین بن بشار سے منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ مامون محمد امین کو قتل کر دے گا۔ میں نے عرض کیا عبداللہ ہارون کا بیٹا محمد ہارون کے بیٹے کو قتل کرے گا؟ تو مجھ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عبداللہ مامون خراسان میں محمد بن زبیدہ کو کہ جو بغداد میں ہے قتل کرا دے گا۔ لکھا ہے کتاب بہار میں مناقب سے حسین نے اسی طرح اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس شعر کو بھی نقل کیا ہے۔ سامعین یہاں پر شعر ایک ہے اور ظاہر ہے کہ وہ عربی میں ہے، زیر زبر پیش بالکل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب عیون میں عبداللہ الرحمن بن ابی میم جیم ز الف نین مجزان اور صفوان بن یحییٰ دونوں کہتے ہیں کہ حسین بن قیامہ کے واقفیوں کا رشین تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حسین بن قیامہ قافیہ الف میم الف حمزہ قیامہ کے واقفیوں کا رشین تھا، رے شین یہ نون تھا۔ ہم سے پوچھا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے پاس جا کر اجازت لیں اور ہم چلے۔ تو ان کے سامنے جب گئے تو اس نے کہا کہ کیا تم امام علیہ السلام ہو؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امام علیہ السلام نہیں ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام تھے اور امام علیہ السلام لا ولد نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ امام علیہ السلام کی زیادہ عمر تھی، ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام نے سر نیچے کیا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا خدا کی گواہی دیتا ہوں کہ کچھ زمانے تک اولاد نہیں تھی، پھر خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ عبد الرحمن بن ابی مجران کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ماہ گزر گئے، ابھی پورا سال نہیں ہوا تھا کہ خدا نے امام صادق علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹا عطا کیا۔ اور حسین بن قیامہ اس وقت طواف میں کھڑا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ اس دعوت کے بعد بھی تو واقف ہے، یعنی واقفی مذہب پر ہے۔ عیون میں موسیٰ بن مہران کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ہرسمہ ہیرے سے میم ہے ہرسمہ کو مدینے میں دیکھا کہ جو امام علیہ السلام کو ہارون کے پاس لے گیا کہ وہ قتل کر دے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، نمبر 41 پہ لکھا ہے احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی علی بن ابراہیم بن ہاشم سے، وہ محمد بن عیسیٰ بن حبیب نیامی سے کہ مجھ بن عیسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شہر کی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو ان کے سامنے خرمے کا ایک تشت رکھا تھا۔ میں نے خرمہ طلب کیا تو آپ نے ایک مٹھی خرمے کے دے دیے جن کی تعداد 18 تھی۔ میں سمجھا کہ میری زندگی میں 18 سال باقی ہیں۔ چند دن بعد خبر ملی کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں اشتیاق ملاقات میں وارد مسجد ہوا تو بعینہ ہی ایسا ہی منظر دیکھا اور امام علیہ السلام سے خرمے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے دیے جن کی تعداد 18 تھی تو مجھے سخت حیرت ہوئی اور میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا کچھ اور لطف فرمائیے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ
کچھ اور عنایت کر دیتا، جس کو دیکھ کر اور سن کر ابن عیسیٰ اور حیرت زدہ رہ گئے ابن عیسیٰ اور حیرت رضا رہ گئے، اور نبوت اور امامت کے اتحاد عمل کردار دوبارہ پڑھتے ہیں، اتحاد عمل کردار منظر عام پر آ گیا۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جسے معجزات میں ذکر کیا ہے۔ اور اب نمبر 42 پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب عیون میں یحییٰ بن یسار کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی تو میں نے بعض کلمات سمجھنے کی غرض سے عرض کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے خط لکھا، اس میں بھی ہے، تو مجھ کو دیکھ کر امام علیہ السلام مسکرائے۔ اب یہاں پر بس یہ مکمل ہو گیا۔ نمبر 43 پہ ہے، حسن بن موسیٰ بن عمر بن بیزے یہ آئین کہتا ہے کہ میری 2 کنیزیں حاملہ تھیں، میں نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا کہ میرے لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے ان دو سے بیٹے عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا انشاءاللہ۔ پھر خط میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی ہم کو عافیت دنیا و آخرت عطا فرمائے اور خدا کے فضل پر راضی رہو۔ خدا تم کو ایک کنیز سے بیٹا دے گا، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک سے بیٹی دے گا جس کا نام فاطمہ رکھنا۔ خدا تجھے برکت دے گا۔ جس طرح امام علیہ السلام نے لکھا ایسے ہی ہوا، ایک سے بیٹا اور ایک سے بیٹی ہوئی۔ اور اب آئیے نمبر 44 پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ حسن بن موسیٰ کہتا ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بعض املاک کی طرف ایک دن نکلے، اس وقت کوئی بادل نہیں تھے، پھر ہم پر ظاہر ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی بادل برسنے والے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں بارش کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی بادل ہے، نہ بارش کا خوف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن ان قریب بارش ہوگی۔ ہم تھوڑی دیر ہی چلے تھے کہ اوپر بادل آیا اور ہم پر برسنے لگا، یہاں تک کہ ہم بھیگ گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سامعین ہم پھر میرے خیال ہے ہم نے بھیگ گئے تک پڑھا، یعنی کہ کل 44 ہم نے ابھی تک پڑھ لی۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔